لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، شہداء کربلا کی خصوصیات کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے۔ ابتدا میں ایک روایت تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس فرش اعضا پہ آنے کے بعد جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اسے سمجھیں، اس کے سلسلے میں غور و فکر کریں۔ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں توجہ کیجیے گا اور بیٹھ کر حسین ابن علی کی مظلومیت کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، اتنی دیر خود حسین ابن علی آپ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ جتنی دیر آپ فرش اعضا پہ بیٹھ کر حسین ابن علی کی مظلومیت پہ آنسو بہائیں گے، اتنی دیر خود حسین ابن علی آپ کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اور صرف خود دعا نہیں مانگتے بلکہ اپنے بابا علی مرتضیٰ سے کہتے ہیں کہ بابا، یہ ہمارے چاہنے والے ہماری مظلومیت پہ آنسو بہا رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ صرف بابا علی مرتضیٰ سے نہیں، اپنے نانا رسول خدا سے بھی کہتے ہیں کہ نانا، یہ ہمارے چاہنے والے ہماری مصیبتوں پہ آنسو بہا رہے ہیں، آپ اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ توجہ کیجیے، یہ میں نے اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں کوئی بات عرض نہیں کی ہے بلکہ روایت کا فقرہ ہے۔ کامل الزیارات میں یہ روایت موجود ہے، شیخ توسی نے امالی نے بھی میری اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اِنَّهُ لَيَنظُرُ إِلَىٰ مَن يَبْكِي، حسین ہر اس شخص کو دیکھتے ہیں جو حسین کی مصیبتوں پہ گریا کرتا ہے، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور حسین اس گریا کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ صرف یہیں تک روایت ختم نہیں ہوتی، وَيَسْأَلُ آبَاءَهُ أَن يَسْتَغْفِرُوا لَهُ، اور وہ اپنے بابا علی مرتضیٰ، اپنے نانا رسول خدا سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بابا آپ بھی ان کے حق میں دعا کریں، نانا آپ بھی ان لوگوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ اکبر زیادہ، اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ جب فرش اعضا پہ آتے ہیں تو ہم سمجھیں کہ ہم کتنی عظیم جگہ پر بیٹھے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ توجہ کیجیے، شہداء کربلا کی ایک خصوصیت یہ تھی
کہ وہ سب ولایت مدار تھے. توجہ کیجیے گا، میں نے عرض کیا کہ شہداء کربلا قرآن محور تھے. قرآن مجید کو محور اور مرکز قرار دے کر قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں کربلا کے معرکے گزر کیا. شہداء کربلا بصیرت سے کام لینے والے افراد تھے. نافع ابن ہلال نے آواز دیا تھا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم اپنی نیت اور اپنی بصیرت پر باقی ہیں. توجہ ہے آپ کی. شہداء کربلا ولایت مدار تھے. شہداء کربلا بانشات، سرسبز و شاداب، تر و تازہ رہنے والے افراد تھے، سرے حال افراد تھے. پتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد قتل کر دیے جائیں گے، لیکن چہرے پر ذرہ برابر بھی اضطراب کی کیفیت نظر نہیں آ رہی تھی. بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آتا تھا ویسے ویسے چہرہ چاند کی طرح چمکتا چلا جاتا تھا. اور یہ سب کے سب ولایت مدار تھے. توجہ کیجیے گا اس جملے پر. کیا مطلب ہے ولایت مدار ہونے کا؟ جو ولی خدا کی ولایت کو دل سے بھی قبول کرے، عمل سے بھی قبول کرے. توجہ کیجیے، قلبی طور پر بھی ولی خدا کے ساتھ ہو، عملی طور پر بھی ولی خدا کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ قلبی طور پر ولی خدا کے تو ساتھ ہو، دل سے ان سے محبت ہو، لیکن عمل کے مرحلے میں دور دور تک کہیں کوئی واسطہ نظر نہ آئے. ولایت مداری یعنی ولی خدا کی ولایت کو دل و جان سے قبول کر کے ولی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، سراپا تسلیم ہو جانا. انسان کی مرضی یہ ہو کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا آقا، میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے. آپ تاریخ کربلا پر نظر رکھتے ہیں، آپ نے مطالعہ بھی کیا ہوگا اور مختلف علماء خطباء سے مجلسوں میں یہ بات سنی ہوگی آپ نے کہ جب سرکار سید الشہداء مدینے سے نکلنے لگے تو مختلف لوگ امام علی مقام کی خدمت میں آئے. جناب محمد ابن حنفیہ سے ملاقات ہوئی. کیا کہا؟ اے حسین، عراق کی طرف نہ جائیے. یہ بات آپ نے سن رکھی ہے. مشورہ دیا، بھائی ہیں، خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ فرزند رسول بچ جائے، حجت خدا بچ جائے، ولی خدا قتل نہ ہو، لہٰذا یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ عراق کی طرف مت جائیے. توجہ کیجیے گا. جناب ام سلمہ آئیں. جناب ام سلمہ نے فرمایا حسین لا تحزنی بخروجک الی العراق، عراق کے سفر کا ارادہ کر کے مجھے رنجیدہ اور غمزدہ نہ کرو. توجہ کیجیے گا. عمر اطرف آئے. آنے کے بعد آپ نے بھی مشورہ دیا کہ اے حسین، سرزمین عراق کی طرف سفر مت کیجیے. جناب عبداللہ ابن جعفر نے امان نامہ لکھوا لیا. توجہ ہے، جس کو پتا چلا کہ حسین ابن علی عراق کی طرف جا رہے ہیں، سنیے گا جملہ، چونکہ سب نے زمانے پیغمبر سے یہ بات سن رکھی تھی کہ حسین کو عراق میں کربلا کے سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا ہر ایک حسین سے محبت کرنے والا آتا تھا اور آ کے کہتا تھا اے فرزند رسول آپ عراق مت جائیے، اے فرزند رسول آپ عراق مت جائیے، اے فرزند رسول آپ عراق مت جائیے. مجھے کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ دکھائیے کہ جب سب آ کے کہہ رہے تھے کہ عراق مت جائیے، حضرت ابو الفضل العباس نے آ کے یہ کہا ہو کہ آپ عراق مت جائیے. ہے کسی تاریخ میں؟ ملتا ہے کہیں؟ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے اس جملے پر. جہاں سب آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ عراق مت جائیے، اگرچہ وہ سب خیر خواہی کا ارادہ رکھتے تھے، سب سرکار سید الشہداء سے محبت کرنے والے تھے، سب حسین ابن علی سے محبت کرنے والے تھے، اور محبت کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ آقا عراق کی طرف مت جائیے. ایک بھی جملہ نہیں ملتا کہ سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس نے کہا ہو کہ آقا عراق کی طرف مت جائیے. توجہ کیجئے گا. دیگر افراد میں اور سرکار وفا میں اس قیام کی ابتدا میں ہی فرق نظر آ جاتا ہے. توجہ کیجئے، جہاں سب خیر خواہی کی بنیاد پر امام کو مشورہ دے رہے تھے کہ عراق مت جائیے، وہاں امام کا یہ غلام امام کی آنکھوں پہ دیکھ رہا تھا میرا آقا کیا چاہتا ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے. تبھی تو چھٹے امام نے فرمایا اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا، آقا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام کے سامنے سراپا تسلیم تھے. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ سراپا تسلیم تھے. سراپا تسلیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سراپا تسلیم ہونے کا مطلب ہی ہے کہ انسان کی نگاہیں امام کی نگاہوں پہ ہو.
کہ میرا آقا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے. توجہ کیجیے، شہداء کربلا ولایت مدار تھے، ولی خدا کی نگاہ پر ان کی نگاہ تھی کہ میرا آقا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے، ولی خدا مجھ سے کیا چاہتے ہیں، حجت خدا مجھ سے کیا چاہتے ہیں. توجہ کیجیے عزیزوں، اگر آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور احادیث میں تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ولایت مدار شیعہ کون ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، تو آپ کو بہت سے صفات اور بہت سے خصوصیات نظر آ جائیں گے. اور ان میں پہلی خصوصیت یہی ہے کہ جو امام وقت کے سامنے سراپا تسلیم ہو، جو امام وقت کے سامنے سراپا تسلیم ہو، یہ نہ کہے کہ مولا آپ نے یہ کیوں کر دیا، آپ نے وہ کیوں کر دیا، آپ نے فلاں عمل کیسے انجام دے دیا، آپ نے فلاں عمل کیسے انجام دیا. نا، ولی خدا، حجت خدا کے ارادے کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے، اس کی مرضی کے سامنے انسان اگر سراپا تسلیم ہو تو پھر وہ شیعہ کہا جاتا ہے، وہ ولایت مدار شخص کہا جاتا ہے. توجہ کیجیے، اب چاہے، غور کیجیے گا جملے پر، اب چاہے اس ولایت مداری کی وجہ سے، ولی خدا کی ولایت کو قبول کرنے کی وجہ سے میرا جانی نقصان ہو، چاہے مالی نقصان ہو، یا مجھے اپنے خواہشات قربان کرنے پڑ جائیں. توجہ ہے، ولی خدا کے حکم کو ماننے کی وجہ سے اگر جانی نقصان ہو تو جان دینے کو تیار ہو، مالی نقصان ہو تو مال لٹانے کو تیار ہو، اور خواہشات قربان کرنے پڑ جائیں تو خواہشات قربان کرنے کو تیار ہو. اگر انسان ان تینوں پیرامیٹرز پر عمل کر لے جاتا ہے تب وہ واقعی معنوں میں شیعہ کہلاتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. سراپا تسلیم ہونا، حجت خدا کی نگاہوں پر نگاہ رکھنا کہ میرا آقا اور مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو، عبداللہ ابن ابی یافور، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام صحابی ہیں، امام کے خاص اصحاب اور خاص شاگردوں میں سے. توجہ کیجیے گا اس روایت پہ. آپ فرماتے ہیں کہ اگر چھٹے امام ایک انار کو اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد اسے بیچ سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، اور 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کہیں اے عبداللہ ابن ابی یافور، یہ والا حصہ حلال ہے اور یہ والا حصہ حرام ہے، تو میں ذرہ برابر بھی دل میں شک و شبہ نہیں آنے دوں گا. ایک ہی انار کو اٹھائیں، اٹھا کے اس کے 2 حصے کریں اور 2 حصے کر کے کہیں کہ یہ حصہ حلال ہے اور یہ حصہ حرام ہے، تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ مولا آپ نے کیوں اسے حلال قرار دیا، کیوں اسے حرام قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ولی خدا ہے، حجت خدا ہے، امام معصوم ہے، چون اور چرا کی گنجائش، سراپا تسلیم ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اشہد لک بالتسلیم، آقا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات کو قربان کرنا. بھئی یہ کنار رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے کھا لوں، حجت خدا کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کیجئے اور ولی خدا کے حکم پر عمل کیجئے. صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. توجہ کیجئے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر دین اور شریعت کی بات مان لیں گے تو میرا مالی نقصان ہو جائے گا، لہٰذا اتنی ہی بات مانی جائے جتنے میں ہمارا مالی نقصان نہ ہو. توجہ ہے، کچھ لوگ 8ویں امام، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے کہ آقا ہم آپ کے شیعہ ہیں، تھوڑی بہت رعایت دیجیے، ہمیں خمس کے مسئلے میں چھوٹ دے دیجیے. ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہمیں خمس کے مسئلے میں چھوٹ دے دیجیے. امام نے 3 مرتبہ کہا لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد فیہ رخصہ، ہم اس مسئلے میں کسی کو چھوٹ نہیں دیں گے،
ہم اس مسئلے میں کسی کو چھوٹ نہیں دیں گے، ہم اس مسئلے میں کسی کو چھوٹ نہیں دیں گے. کیوں؟ کہ الخمس عوننا علی دیننا، اس لیے کہ خمس دین کے مسئلے میں اہل بیت کا مددگار ہے. خمس دین کے مسئلے میں اہل بیت کا مددگار ہے. کیسے اہل بیت کا مددگار ہے؟ اگر کوئی شخص ضرورت مند امام کی خدمت میں آئے، امام ہے، حجت خدا ہے، ولی خدا ہے، امام کو اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. توجہ کیجیے، میں ایک بات اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے دین مبین اسلام کو اتنا خوبصورت دین بنایا ہے. توجہ کیجیے گا، جو دین آپ کی زندگی کی ساری ضرورتوں پر نگاہ رکھتا ہے. توجہ اس جملے پر، یعنی اسلام وہ دین ہے جس کے پاس اپنا اقتصادی نظام بھی ہے. اقتصادی نظام بھی. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آپ ذرا دین مبین اسلام کے احکام پر ایک نگاہ ڈالیے. توجہ کیجیے، ایک شخص نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا، کیا کرے گا؟ روزے کے کفاروں میں سے ایک کفارہ یہ ہے کہ 60 لوگوں کو جو ضرورت مند مسکین ہیں انہیں کھانا کھلاؤ. خدایا ہم نے روزہ چھوڑ کر تیری بارگاہ میں جسارت کی ہے، کفارے میں 60 ضرورت مندوں کو کھانا کیوں کھلائے؟ اچھا، کسی نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، ایسی بیماری اسے لاحق ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ کہ 1 سا گندم ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا. جس نے جان بوجھ کے چھوڑا اس سے بھی کہا ضرورت مندوں کو کھلاؤ. جس نے مجبوری کی وجہ سے چھوڑا اس سے بھی کہا کہ ضرورت مند تک گندم پہنچاؤ. توجہ ہے، حالت احرام میں کسی نے کوئی ایسا عمل انجام دے دیا جس سے کفارہ واجب ہو جائے. پوری لمبی چوڑی فہرست ہے طرق الاحرام کی، اس پر آپ نگاہ ڈالیے. کسی نے قسم کھایا، قسم کھانے کے بعد قسم توڑ دی، وہاں بھی کفارے میں ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ. ایک آپشن مل جائے گا آپ کو. توجہ کیجیے، خدایا ہم نے نافرمانی تیری کی ہے، یہ کھانا غریبوں کو کیوں کھلائے؟ ہم نے ایسا دین تم تک بھیجا ہے جس دین میں تمہاری اقتصادی ضرورتوں کا بھی لحاظ کیا گیا ہے. خدا بند متعال یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے. صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے. توجہ کیجیے، اگر ولی خدا کا حکم ماننے میں خواہشات کو قربان کرنا پڑے تو خواہشات قربان، اگر مال و دولت کو قربان کرنا پڑ جائے تو مال و دولت قربان، اور اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو جان قربان کرنے کے لیے انسان آمادہ اور تیار ہو. ایسے شخص کو ولایت مدار کہا جاتا ہے، یعنی جو ولی خدا کے حکم کو دل اور جان سے قبول کرنے والا. خواہشات بھی امام پر قربان، مال و دولت ہے تو امام پر قربان. چھٹے امام کے ایک شاگرد ہیں محمد ابن تیار. جب انہیں خبر ملی کہ امام عالی مقام مدینے میں درس دے رہے ہیں تو کوفے سے اٹھے اور مدینے آ گئے. توجہ کیجیے گا جو خاص طور سے ہمارے نوجوان اس پر توجہ فرمائیں. کوفے سے اٹھے مدینے آئے، مدینے آنے کے بعد رینٹ پر مکان ڈھونڈنا شروع کیا. پتہ چلا کہ ایک شخص کے پاس ایک مکان ہے جس میں 2 کمرے ہیں. اس شخص سے رابطہ کیا، جب اس تک پہنچے تو اس نے کہا کہ 2 کمرے تو ہیں لیکن ایک کمرے میں ایک خاتون تنہا رہتی ہے، دوسرا کمرہ خالی ہے، وہ کمرہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. توجہ کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس خاتون سے بات کر لیں کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رکھے گی اور دوسرا کمرہ میں کرائے پہ لے لیتا ہوں. توجہ کیجیے گا، دوسرا کمرہ کرائے پہ لے لیا، کرائے کی رقم ادا کر دی. 2-3 دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس خاتون کے کمرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے. شکایت کی، سنوائی نہ ہوئی. امام کی خدمت میں آئے، آقا میں آپ کے درس میں شامل ہونے کے لیے مدینے آیا، میں نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا، دوسرے کمرے میں ایک نامحرم خاتون رہتی ہے. توجہ کیجیے گا، راستہ دونوں کا مشترک ہے. آقا آپ بتائیے میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا تحول منہ، اس گھر کو چھوڑو اور وہاں سے کہیں اور چلے جاؤ. توجہ کیجیے گا. اچھا انصاف سے بتائیے ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے صاحب 1 مہینے کا کرایہ دے دیا ہے تو کم سے کم 1 مہینہ تو رہ ہی لے،
لیکن امام کا سچا چاہنے والا تھا، جیسے ہی کہا تحول منہ، سامان اٹھایا وہاں سے نکل گیا. کیا مطلب؟ کہا ولی خدا کا حکم ماننے میں اگر مال و دولت کی قربانی دینی پڑے تو سب ہم پر قربان. تحول منہ، وہاں سے نکل جاؤ، اس جگہ کو چھوڑا اور وہاں سے کہیں اور چلے گئے. تو اگر خواہشات کی قربانی دینی ہو تو انسان خواہشات قربان کرنے کو تیار ہے. اگر مال و دولت کی قربانی دینی ہو تو انسان مال و دولت قربان کرنے کو تیار ہے. اور اگر بات جان کیا جائے، توجہ کیجیے، تب کیا کریں؟ تاریخ میں ایک نام لکھا ہے خاتون کا، ام خالد، اہل بیت کی چاہنے والی خاتون ہے. شکم درد میں مبتلا ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب آپ کو شراب کی کچھ گھونٹ پینی پڑے گی، اس کے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. چھٹے امام کی خدمت میں آئی، آقا میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، عراق کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو علاج کے لیے شراب کو ہاتھ لگانا پڑے گا، میں کیا کروں؟ امام نے ایک سوال کیا، توجہ کیجیے گا. مولانا نے کہا جب ڈاکٹر نے نسخے میں شراب لکھ دی ہے تو تم میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ توجہ ہے، جب ڈاکٹر نے نسخے میں شراب لکھ دی تو پھر میرے پاس کیوں آئی؟ کہ مولا ٹھیک ہے ڈاکٹر نے شراب لکھ دی ہے، لیکن ہماری گردن پر آپ کی اطاعت کا بھی تو حق ہے. ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا اپنی جگہ، لیکن ہماری گردن پہ آپ کی اطاعت کا بھی تو حق ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ولی خدا کا کیا ارادہ ہے، حجت خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. امام نے فرمایا شراب کو ہاتھ مت لگانا، اس لیے کہ اللہ نے کسی بھی حرام شے میں شفا نہیں رکھا. خدا بندے متعال نے حرام شے میں شفا قرار نہیں دیا. کہا ٹھیک ہے مولا، اب آپ نے کہہ دیا ہے تو چاہے جان چلی جائے اور سارے ڈاکٹرز کہتے رہے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں. توجہ کیجیے جی، اسے کہتے ہیں ولایت مدار. ولی خدا کے حکم کو دل اور جان سے قبول کرنے کے لیے آمادہ رہنا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا صاحب. شہداء کربلا کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیں. سارا ہم و غم یہ ہے کہ حسین ابن علی ہم سے کیا چاہتے ہیں، سرکار سید الشہداء ہم سے کیا چاہتے ہیں. بلکہ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ امام علی مقام نے بریر ابن خزیر حمدانی سے کہا کہ اے بریر تم سید القراء ہو، قاریان قرآن کے سردار ہو، جاؤ اور جا کے لشکر یزید کو کچھ موعظہ کچھ نصیحت کرو. بریر پسر سعد کے لشکر کی طرف گئے، انہیں موعظہ اور نصیحت کی. ان لوگوں نے پلٹ کے توہین کی، جسارت کی. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ امام نے بھیجا ہے، سامنے والے لشکر نے توہین کی ہے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ وہیں ان کی توہین کا جواب دیتے. مگر قاریان قرآن کا سردار پلٹ کے حسین کی خدمت میں آیا، آقا میں نے انہیں موعظہ اور نصیحت کرنے کا فرض ادا کر دیا، لیکن انہوں نے بدلے میں توہین کی ہے، آپ کی اجازت ہے کہ میں اس توہین کا جواب دے دوں؟ اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو حسین کے ایسا اصحاب و انصار پر. کیسے ولی خدا کی اطاعت کر رہے ہیں؟ آقا آپ کی اجازت ہے میں جواب دے دوں؟ توجہ کیجیے، میدان کارزار ہے، سامنے دشمن کا لشکر ہے اور نگاہیں حسین ابن علی کی نگاہوں پر ہیں کہ میرا آقا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے، ولی خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، حجت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. صلوات پڑھیں مل جل کے بابا صاحب. سرکار وفا کی زندگی دیکھیں تو وہاں آپ کو سراپا تسلیم نظر آئے. دیگر شہداء کربلا کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ولی خدا حجت خدا کے سامنے سراپا تسلیم. امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے شیعتنا المتباذلون فی ولایتنا. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کی راہ میں بذل کرتے ہیں.
بذل وہ لفظ ہے جس کا عنوان مال لٹانے پر بھی صادق آتا ہے، جان خرچ کرنے پر بھی صادق آتا ہے، اور ہر طرح کی قربانی پہ صادق آتا ہے۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کی راہ میں بذل سے کام لیتے ہیں، جان دینی ہو تو جان دینے کو تیار ہوں گے، مال لٹانا ہو تو مال لٹانے کو تیار ہوں گے، اپنے خواہشات کو قربان کرنا ہو تو خواہشات کو قربان کرنے کے لیے ہم اور تیار ہوں گے۔ المتحابون فی مودتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری مودت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ توجہ ہے، 500-600 افراد کم از کم یہاں موجود ہوں گے۔ آپ بتائیے کیا سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں؟ رشتہ دار ہیں؟ نہیں۔ میں 1000 کلومیٹر دور سے آیا، کیا اس مجمع میں کوئی میرا رشتہ دار ہے؟ نہیں، لیکن سب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ جب 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دور دور تک کوئی رشتہ داری نہیں ہے، علی گڑھ میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بہت دور دراز کے رہنے والے ہیں اور کہیں کہیں ایک دوسرے کی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر آپس میں محبت کیوں ہے؟ یہ آپس میں لوگوں کے درمیان اچھا رابطہ کیوں ہے؟ ایک چیز کی وجہ سے، مودت اہل بیت۔ مودت اہل بیت، المتحابون فی مودتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری مودت کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ المتزاورون فی احیاء امرنا، جیسے ہی محرم کا چاند نکلنے والا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور سے جو منتظمین ہوتے ہیں، علاقے کے سماج کے ایکٹیو جوان جو ہیں ان سے ملاقات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے، مجلسوں کا اہتمام کرنا ہے، فرش اعزا بچھنی ہے، تبرک کا انتظام کرنا ہے، یہ سارا انتظام کیسے ہوگا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ توجہ ہے، ہمارے امر کو، ہمارے مشن کو، ہم اہل بیت کی باتوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد مولا نے عجیب و غریب جملہ فرمایا، الذین اذا غضبوا لم یظلموا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ اگر کسی پر غصہ ہو جائے تو غصے میں بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر کسی پر غصہ ہو جائے تو غصے میں بھی ظلم نہیں کرتے، اور جب کسی سے راضی اور خوش ہو جائیں تو خوشی کے نشے میں آ کر اسراف پہ نہیں اتر جاتے۔ اذا رضوا لم یسرفوا، غصہ ہو تو ظلم نہیں کرتے، خوش ہو تو اسراف نہیں کرتے۔ ایک کامیاب زندگی کا پورا فارمولہ ان دو جملوں میں پوشیدہ ہے۔ انسان غصے میں آ کے کسی پہ ظلم نہ کرے، اور خوشی کے نشے میں مست ہو کر انسان اسراف نہ کرنے لگے۔ عام طور سے یہی چیز دیکھنے کو نظر آتی ہے کہ اگر ہم کسی پہ غصہ ہو گئے تو اس سے اس کا حق چھیننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی سے خوش ہو گئے تو جو اس کا حق نہیں ہے وہ بھی اسے دینے پر تل جاتے ہیں۔ برکت علی من جاوروا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوتے ہیں۔ وسلم لمن خالط، اور جن لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں ان کے لیے صلح اور امن کا پیغام بنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے۔ ولایت مداوم، ولی خدا کی ولایت کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اور پھر ولی خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار۔ شہداء کربلا کی زندگی سے ہمیں یہ سبق اور یہ درس حاصل کرنا چاہیے۔ توجہ کیجیے گا۔ جانتے ہیں شیعوں کی کتنی کیٹیگری ہوتی ہے؟ یہی لفظ روایت میں استعمال ہوا جو میں نے ابھی آپ سے سوال بھی پوچھا ہے۔ شیعوں کی کتنی کیٹیگری ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آ کے میں نے کہا کہ مولا آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے پوچھا کس کیٹیگری کے شیعہ ہو؟ چونک گیا، مولا آپ کے شیعوں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا بالکل۔ کہ مولا کتنی کیٹیگری ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی 3 کیٹیگری ہے، سنیے گا۔ طبقۃ احبونا فی العلانیہ ولم یحبونا فی السر، پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو علل اعلان چوراہوں پر تو ہم سے محبت کا اعلان کرتے ہیں،
لیکن تنہائی میں ہم سے محبت نہیں کرتے. بیدار ہو جائے عزیزو تھوڑا سا. پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے طبقۃ احبونا فی العلانیہ، جو سرے بازار، چوک چوراہوں پر، سماج کے سامنے، معاشرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے، بھیڑ کے سامنے تو ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. وَلَمْ يُحِبُّونَ فِي السِّرِّ، لیکن جب گھر کے اندر ہوتے ہیں، کمرے کے اندر ہوتے ہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو اس وقت ہم سے محبت نہیں کرتے. آپ کو بھی ایسی بہت ساری مثالیں نظر آ جائیں گی. بہت سے ایسے نوجوان نظر آ جائیں گے، ساتھ تمام انگلیوں میں انگوٹھیاں، بڑے بڑے بال، اتنے کڑے پہن رکھے ہیں کہ سنبھالے نہیں جا رہے، اور ایسے گھوم رہے جیسے ان سے بڑا مولائی کوئی ہے ہی نہیں. طبقۃ احبونا فی العلانیہ ولم یحبونا فی السر. پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو علی الاعلان تو ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم سے محبت نہیں کرتے. تاریخ پر نگاہ ڈالیے، ایسے بہت سے افراد ائمہ معصومین کے زمانے میں تھے جو سرے بازار، لوگوں کے سامنے، چوک چوراہوں پر تو یہ اظہار کرتے تھے کہ صاحب ہم مولا سے بہت محبت کرنے والے ہیں، لیکن قلبی طور پر امام سے محبت نہیں کرتے تھے. سفیان ثوری صوفی گروہ کے سردار تھے، چھٹے امام سفر کا ارادہ رکھتے تھے. امام کی خدمت میں اور آگے کہا کہ فرزند رسول، آپ کے جد نے مسجد خیف میں خطبہ دیا تھا اور اس خطبے میں مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں کی تھی، ذرا بتا دیجئے، میں اسے لکھ لیتا ہوں. امام نے فرمایا سواری آمادہ ہے اور میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں. کہنے لگے فرزند رسول بتا دیجئے. امام نے فرمایا میرے جد نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ائمہ کے لیے تمہارے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، اتحاد اور اتفاق قائم اور برقرار رکھنا. اور یہ کہے کہ امام اپنی سواری پہ بیٹھے اور آگے بڑھ گئے. ساتھ میں اس کا دوست بھی تھا. کیا سفیان ثوری فرزند رسول سے تم نے حدیث سن لی؟ کہا ہاں. کیا حدیث کو کاغذ پہ لکھ لیا؟ کہا ہاں. کیا حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب؟ کیا پیغمبر کی نصیحت جو فرزند رسول نے بتائی، پہلی نصیحت یہ تھی کہ تمہارا ہر عمل خالص اللہ کو دکھانے کے لیے ہونا چاہیے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا لباس پہن کے گھومنا اور اللہ اللہ کا مالا چپڑا چھوڑ دو. اچھا، پہلی بات تو میرے خلاف جا رہی ہے. کیا سفیان ثوری دوسری بات، فرزند رسول نے تو یہ فرمایا کہ نبی کریم نے مسجد خیف میں اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ امام کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی رکھیں. تم فرزند رسول کے لیے خیر خواہ نہیں ہو. کیا مطلب؟ کہ تم ان کی امامت کو قبول نہیں کرتے. کہ یہ بات بھی میرے خلاف جا رہی ہے. کہ تیسری بات، فرزند رسول نے فرمایا کہ پیغمبر نے یہ نصیحت کی ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق برقرار رکھنا. تم اتحاد اور اتفاق کہاں برقرار رکھے ہو؟ تم تو ایک الگ گروہ بنا کے ٹاٹ کے لباس پہن کے اور ہاتھوں میں اللہ اللہ کی تسبیح اٹھا کر اور دنیا اور زمانہ اور سماج اور معاشرہ چھوڑ کر نکل پڑے. اچھا، یہ بات بھی میرے خلاف جا رہی ہے. وہیں کاغذ کو پھاڑا اور پھاڑ کے پھینک دیا. توجہ ہے. طبقۃ احبونا فی العلانیہ آیا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ فرزند رسول آپ سے بہت محبت ہے، رسول کی حدیث لکھوا دیجیے. لیکن جب فرزند رسول کی بات اپنے خلاف جانے لگی تو پھر تنہائی میں کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیا. پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اعلان یہ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بہت چاہنے والے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. دوسری کیٹیگری مولا فرماتے ہیں وَطَبَقَةٌ يُحِبُّونَ فِي السِّرِّ وَلَمْ يُحِبُّونَ فِي الْعَلَانِيَةِ. اسی کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنہائی میں ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر سرے بازار ہماری محبت کا اعلان کرنا پڑ جائے،
نہیں، میں جملہ بدلتا ہوں. تنہائی میں تو ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر سرے دار ہم سے محبت کا اعلان کرنا پڑے. تنہائی میں تو ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر میدان کارزار میں ہم سے محبت کا اعلان کرنا پڑے تو وہاں ہم سے محبت کا اعلان کرنے کی جرات. تنہائی میں محبت کرتے ہیں، لیکن اگر اسی محبت کی قیمت چکانی پڑ جائے، اسی محبت میں جان دینی پڑ جائے، تو پھر سب میسم میں تمار نظر نہیں آتے، سب رشید حجری نظر نہیں آتے، سب حجر ابن عدی نظر نہیں آتے. تنہائی میں محبت کرنے والے بہت ہیں، لیکن اگر محبت کی قیمت چکانی پڑے، اگر سر بازار اعلان کرنا پڑے، پھر چاہے اس اعلان کے بعد گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے. تو پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی جو ظاہراً محبت کا اعلان کرتے ہیں، حقیقت میں محبت نہیں کرتے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی جو تنہائی میں محبت کرتے ہیں اور دل میں واقع محبت پائی جاتی ہے، لیکن اتنی جرت نہیں ہے کہ میدان کارزار میں آ کر ہمارا ساتھ دے سکیں. توجہ کیجیے، حسین ابن علی نے جس زمانے میں قیام کیا، ایسے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو کہہ رہے تھے فرزند رسول ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اگر اس محبت کے بدلے کربلا جا کے حسین پر جان قربان کرنی پڑ جائے تو پھر وہاں صرف گنے چنے افراد نظر آتے. اور تیسری کیٹیگری طبقۃ یحبون فی السر والعلانیہ، کچھ لوگ وہ ہیں جو تنہائی میں بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، آشکارا طور پر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ظاہراً بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، باطناً بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. وَهُمُ النَّمَةُ الْأَعْلَىٰ، مولا فرماتے ہیں یہ کیٹیگری سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے، جو تنہائی میں بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور علی اعلان بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، گھر میں ہوں تب بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت میں سولی پر چڑھا دیا جائے تو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، خلوت میں ہوں تب بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اگر ہماری محبت کے اعتراف میں زبان کاٹ لی جائے تب بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، بند کمروں میں ہیں تب بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہماری طرف سے میدان میں آ کے تلوار چلانے کی نوبت آ جائے تب بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. صلوات پڑھیں پر محمد. ولایت مداری شہداء کربلا کے خصوصیات میں سے ایک واضح اور آشکار خصوصیت ہے ولی خدا کے اشاروں پر چلنا، حجت خدا کی ہر حال میں اطاعت کرنا، امام معصوم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان تیسری کیٹیگری میں آئے گا، طبقۃ یحبون فی السر والعلانیہ، تنہائی میں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو اور آشکارا طور پر لوگوں کے سامنے بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا. ہم النمۃ الاعلیٰ، مطلب فرماتے ہیں یہ تیسری کیٹیگری سب سے اعلیٰ کیٹیگری، سب سے بہتر گروہ ہے، سب سے عمدہ لوگ. اب آپ ذرا شہداء کربلا پر نگاہ ڈالیں. شہداء کربلا کی فہرست میں ایک نام ہے جابر ابن حجاج، کوفے کے رہنے والے ہیں. سنیے گا عزیزو توجہ کے ساتھ، کوفے کے رہنے والے ہیں. جب پتہ چلا کہ حسین ابن علی عراق کی طرف سفر کر رہے ہیں اور حسین ابن علی سرزمین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کوفے سے نکلنے کا ارادہ کیا. لیکن کوفے سے نکل کر حسین کی خدمت میں کیسے جاتے ہیں؟ کوفے کی ناکے بندی کی گئی تھی، محاصرہ تھا، ایک ایک آنے جانے والے سے پوچھا جاتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، توجہ ہے، تحقیق کی جاتی تھی، جستجو کی جاتی تھی. توجہ کیجیے گا، طبقۃ یحبون فی السر والعلانیہ، وہ لوگ جو تنہائی میں بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور علی اعلان بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. جابر ابن حجاج حسین ابن علی کی نصرت کے لیے جانا چاہتے ہیں، مگر راستہ بند ہے، کوفے کا محاصرہ ہے. نکلنا چاہتے تھے کہ سپاہیوں نے روک دیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟
کہا ہم ابن زیاد کے حکم پر کربلا جا رہے ہیں؟ کہا تو پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو. توجہ ہے؟ کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. کہا کس لیے؟ کہا میں بھی تمہارے ساتھ کربلا چلوں گا اور جنگ لڑوں گا. کہا ٹھیک ہے ساتھ آ جاؤ. ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ کوفے سے کربلا ہے. کربلا پہنچ کے کہا ہمارا اور تمہارا کیا واسطہ؟ کربلا پہنچنے کے بعد کہا بھلا ہمارا اور تمہارا کیا واسطہ؟ میں حسین ابن علی کی نصرت کے لیے آیا ہوں. سرزمین کربلا پہ پہنچے اور امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہو گئے. یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ طبقۃ یحبون فی السر والعلانیہ. جیسے گھر میں حسین سے محبت تھی ویسے میدان کربلا میں بھی حسین سے محبت ہے. توجہ فرمائیے. اس کے علاوہ تاریخ کربلا میں ایک اور نام ہے سوید ابن عمرو. توجہ کیجیے گا عزیزو. تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرکار سید الشہداء سے اجازت لی, میدان کارزار میں گئے, زخم کھا کے گھوڑے سے زمین پہ آئے, بے ہوش ہو گئے. دشمن کا لشکر یہ سمجھا کہ یہ شہید ہو گئے, اس دنیا سے گزر گئے, اور یہ غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. توجہ کیجیے گا. جب سرکار سید الشہداء کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد یزید کے لشکر نے جشن میں آ کر نعرے لگانا شروع کیا تو شور کی آواز سے غش سے افاقہ ہوا. اب بتائیے آپ مجھے انصاف سے کہ اب جو انہیں غش سے افاقہ ہوا ہے تو ان کے پاس تو آپشن ہے کہ کچھ دیر تک ایسے ہی غش کے عالم میں ہونے کی ایکٹنگ کر کے میدان کربلا پہ پڑے رہیں, اور جب لشکر چھٹ جائے تو پھر میدان کربلا سے اڑ کر اپنی جان بچا کے چلے جائیں. ہے نا یہ آپشن. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی نعروں کی آوازیں سنی, غش سے افاقہ ہوا, حسین کے اس سچے سپاہی نے دیکھا کہ لشکر جشن منانے میں مست ہے, وہ فوراً خنجر نکالا اور کئی جشن کے نشے میں مست ہونے والے یزیدیوں کو فنار کر دیا, اور اس کے بعد پھر جام شہادت نوش فرمایا. یہ کون سی کیٹیگری میں؟ جان بچانے کا موقع تھا, لیکن اپنی جان کی پرواہ حسین ابن علی پر اپنی جان قربان کر دی. یہ کون سی کیٹیگری میں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور آشکارا طور پر علی الاعلان سر بازار سردار بھی اہل بیت اطہار سے محبت کا اعلان کرتے ہیں. شہداء کربلا ولایت مدار تھے. توجہ کیجیے عزیزو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جابر سے فرمایا, اے جابر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور بس یہ دعویٰ ان کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں, خدا کی قسم ہمارا شیعہ صرف وہ ہے جو خداوند متعال کے لیے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ولایت. توجہ کیجیے. حسین ابن علی کے لشکر میں حسین ابن علی کا کڑیل جوان لال بھی ہے. سرکار سید الشہداء سے ایک جملہ کہا, بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. حسین ابن علی پر جان قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے. ولی خدا کی نگاہوں پر نگاہ ہے کہ حسین ابن علی ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ
ساری دنیا جب رسول کو یاد کرتی تھی تو حسین کی طرف نگاہ کرتی تھی. ساری کائنات جب رسول کو یاد کرتی تھی تو حسین کی طرف نگاہ کرتی تھی, اور حسین جب رسول کو یاد کرتے تھے تو علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے. بہت سخت مرحلہ ہے میرے لیے کہ میں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھوں. صاحبان اولاد کا مجمع ہے. اللہ آپ کی جوان اولاد کو جناب علی اکبر کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرمائے. گڑیل جوان لال حسین کی خدمت میں آ کے مقتل میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے. مقتل کہتا ہے حسین بہت روئے, اپنے لال کو سینے سے لگا لیا اور مقتل میں جانے کی اجازت دے دی. حسین نے تو اجازت دے دی, مگر جب علی اکبر خیمے میں آئے کہ بیویوں سے رخصت ہو لیں, مقتل کہتا ہے فلما توجہ الی الحرب اجتمعت النساء حولہ کالحلقہ. جب علی اکبر میدان میں جانے لگے تو عورتوں نے علی اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیا اور حلقے میں لے کے ایک جملہ کہا, یا علی ارحم غربتنا, علی اکبر ہماری غربت پہ ترس کھاؤ. یا علی ارحم غربتنا, علی اکبر ہماری غربت پہ ترس کھاؤ. بیویوں میں ایک شور گریہ بپا ہو گیا. حسین ابن علی نے آواز دیا ہے, بیویوں علی اکبر کو میدان میں جانا دو. فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي اللَّهِ مَقْتُولٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اس لیے کہ علی اکبر اپنے خدا کے عشق میں غرق ہے اور علی اکبر راہ خدا میں شہید ہونے والے ہیں. لو عزادارو, حسین نے مقتل میں جانے کی اجازت تو دے دی, مگر عجیب و غریب جملہ کہا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا وخلقا ومنطقا کنا اذا اشتقنا لزیارت نبیک فنظرنا الی وجہ خدایا. گواہ رہنا اب وہ لشکر کی طرف چلا ہے جو صورت میں, سیرت میں, گفتار میں, کردار میں تیرے پیغمبر کی شبیہ تھا. ہم جب نانا کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر, خدای نوازوں پر رحمت نازل فرمائے. حسین ابن علی نے علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی. علی اکبر میدان کارزار کی طرف بڑھے. ابھی کچھ قدم چلے ہی تھے کہ پیچھے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا, ضعیف باپ کمر تھامے چلا آ رہا. بابا آپ نے تو مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دی, پھر پیچھے پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اے میرے لال, کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کے عزاداروں. چند دن اور باقی رہ گئے ہیں. شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر لیجئے. اے میرے لال, کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم سمجھتے کہ ایک ضعیف باپ کے دل میں اپنے جوان لال کے لیے کتنی محبت ہوا کرتی ہے. علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے, شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کی. میدان کارزار سے واپس آئے. خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو منظر حسین نے دیکھا ہے. جوان لال میدان سے آیا اور آ کے کہتا ہے, یا آبتی الا تشقد قتلنی وسیقل الحدید قد اجهدنی فهل لا شربت من الماء سبیل. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, اسلحے کے وزن نے کمر خمیدہ کر دیا. بابا ارے کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. ارے خدا نہ کرے کسی باپ کو یہ دن دیکھنا پڑے اس کا جوان لال موت سے پہلے ایک گھونٹ پانی مانگے مگر باپ کے پاس پانی موجود.
اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کے۔ حسین نے آواز دی اے میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو۔ جیسے ہی علی اکبر نے بابا کے دہن میں زبان ڈالی فوراً واپس کھینچ لیا۔ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ رہے ہیں، آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ذرا انصاف سے بتائیے، کیا علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ خیمے میں پانی موجود نہیں ہے؟ جانتے تھے، تو پھر میدان کارزار سے آ کر اپنے بابا سے پانی کا مطالبہ کیوں کیا؟ کہ حسین کے جواب میں ہی سوال کا جواب پوشیدہ ہے۔ علی اکبر جانتے تھے کہ خیمے میں پانی موجود نہیں ہے، مگر علی اکبر پانی مانگ کر دنیا کو بتانا چاہتے تھے، دنیا والوں میرا بابا اتنا پیاسا ہے کہ پیاس کی شدت سے حسین کی زبان پہ کانٹے پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر عزادارو، حسین کی پیاس کا اندازہ آپ اس روایت سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب جبرائیل نے حضرت آدم سے داستان کربلا بیان کی تو جبرائیل کہتے ہیں آدم آپ کا لال حسین اتنا پیاسا ہوگا حتی یعول العطش بینہ و بین السماء کالدخان، حسین اتنے پیاسے ہوں گے کہ زمین سے آسمان تک حسین کو دھواں ہی دھواں۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو چند دن باقی رہ گئے ہیں، جی کھول کر گریہ کیجئے، شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش کیجئے۔ لو عزادارو، حسین نے انگشتری کا نگینہ علی اکبر کے دہن میں رکھا، اے میرے لال جاؤ حوض کوثر پہ نہانا، رسول خدا تمہیں سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان کارزار میں واپس آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے جاتے ہیں۔ ارے اتنے میں کسی شقی نے ایک نیزہ مارا، اب جو اس نے نیزے کو واپس کھینچا، نیزے کی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی، گھوڑے سے زمین پر یا بتا علیکم انی سلام بابا، سلام آخر قبول۔ جیسے ہی علی اکبر کی آواز گونجی مقتل کے تخرجت زینب من الفستان، زینب خیمے سے باہر آئی، واہ خیا وابن خیا، آئے میرا بھیا، آئے میرے بھیا کے لائے۔ حسین ابن علی مقتل میں آئے، عجیب و غریب منظر ہے، جوان لال ضعیف باپ کے سامنے ہیڑیاں رگڑ رہا ہے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ لو عزادارو، حسین نے علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کی انہی کو کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ سننا عزادارو جملہ، علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، وَذَا خَدُّهَا عَلَى خَدِّهِ، حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھا، تین جملے کہے، یا بنیا الگ دنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد ہی زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ دوسرا جملہ کہ سر سعد قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی، ارے جیسے تو نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا خدا تیری نسل کو منقطع کر دے۔ تیسرا جملہ، اے میرے لال تم تو شہید ہو کر اس دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا گئے، وَبَقِيَ أَبُوكَ وَحِيدًا فَرِيدًا، اکبر تیرا بابا تنہا رہ گیا، علی اکبر تیرا بابا تنہا رہ گیا۔ حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، ضعیف باپ سے جوان لال کا لاشا نہیں اٹھتا۔ آپ نے یہ مشہور معروف جملہ سنا ہوگا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاشمی جوانوں کو بلانے کی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، آخری جملے ہیں اور مجلس تمام میں تصور کیجئے گا بہت گریہ کریں گے۔ کہ وہ دوسری وجہ کیا ہے کہ ارباب میں مقاتل نے لکھا ہے جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پائے فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهُمْ إِرْبًا إِرْبًا، تو ظالموں نے نرغہ بنا کر علی اکبر کے جسم نازنین کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سننا آزادارو، علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے حسین نے اس لیے بھی بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، ارے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، اگر حسین تنہا اٹھاتے ایک طرف سے اٹھاتے دوسرا ٹکڑا گر جاتا، دوسری طرف سے اٹھاتے۔ آخری جملے آزاداروں میں اس تمام ہے۔ آپ جانتے ہیں مقتل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهُمْ إِرْبًا إِرْبًا، اس إِرْبًا إِرْبًا کا مطلب کیا ہے؟ آخری جملے اور مجلس تمام ہے، تصور شرط ہے آزاداروں، احساس کیجئے گا بہت روئیں گے۔ ایران کے خطیب زیارت کے لیے عراق تشریف لے گئے، جب عراق کے سرزمین کو پہنچے تو ایک قصاب کی دکان پہ رکے، اور رکنے کے بعد انہوں نے قصاب سے پوچھا ہے بھائی یہ بتا عربی میں إِرْبًا إِرْبًا کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، عزاداروں بہت گریہ کریں گے کہ بھائی یہ بتا عربی میں إِرْبًا إِرْبًا کسے کہتے ہیں؟ وہ قصاب سمجھ گیا، کہنے لگا ہے عالم بزرگوار مجھ سے اس سوال کا جواب مت پوچھئے، مگر جب
جب اس خطیب کا اسرار بڑا سننا زیادہ رو، جب خطیب کا اسرار بڑھا نا، قصاب نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو اتارا، اسے تختے پہ رکھا اور رکھ کے بوٹیاں بنا کے کہتا ہے شیخ اسے اربا کہتے ہیں، ارے اس عالم نے سرو سینہ پیٹ لیا، ہائے رے علی اکبر، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار اور محبین اہل بیت ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، جملہ مؤمنین و مومنات مرحومین و مرحومات کے گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما. خدایا ہمیں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں ولی خدا کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم میں جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. جو نوجوان بے روزگار ہیں رزق وسیع عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. جو حصول علم مشغول ہیں انہیں علم کی دولت سے مالا مال فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. خاص طور سے دعا کی درخواست کی گئی ہے، ایک مومنہ ہے سرتاج فاطمہ، ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے. دعا کریں کہ پروردگار جناب علی اکبر کے صدقے میں انہیں صحت و سلامتی اور عمر طولانی عطا فرمائے. پروردگارہ علماء اعلام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. پروردگارہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ مظلومین و مستضعفین عالم کی نصرت اور مدد فرما. خدائے ظالم اور باطل طاقتوں کا خاتمہ فرما. پروردگارہ ہمارا مزید امتحان نہ لے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے عوام انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما حسین